بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا فیضان تجوید کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری تھا اور ہم وقف کا بیان پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے کیفیت کے اعتبار سے وقف کی جو 5 اقسام بنتی ہیں ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو ابتداءً وقف کی 2 اعتبار سے قسم بنتی ہیں، ایک محل کے اعتبار سے، دوسری کیفیت کے کیفیت۔ اعتبار سے۔ اور آگے اب کاری کی ضرورت اور کیفیت کے اعتبار سے وقف کی اقسام، تیسری جو ہے وہ کاری کی ضرورت اور کیفیت کے اعتبار سے 4 قسم بیان کرتے ہیں وقف کی، یہ تیسرے اعتبار سے وقف کی قسم ہے۔ تو کہتے ہیں قاری کی ضرورت اور کیفیت کے اعتبار سے وقف کی 4 قسمیں ہیں: وقف اختیاری، وقف اضطراری، وقف اختباری، وقف انتظاری۔ ٹھیک ہے، ہر ایک نام کے اندر ہی اس کی تعریف پوشیدہ ہے۔ اختیاری کے اندر اختیار ہوتا ہے، اضطراری کے اندر لازمن کرنا ہوتا ہے، اختباری کے اندر جو ہے وہ کسی ایک کو چننا ہوتا ہے، اور انتظاری کے اندر انتظار ہوتا ہے۔ مزید اس کی وضاحت پڑھتے ہیں تو سمجھ آ جائے گا۔ کہتے ہیں وقف اختیاری، سانس ہونے کے باوجود اپنے ارادے اور اختیار سے وقف کرنے کو وقف اختیاری کہتے ہیں۔ سانس بھی جو ہے وہ ہوگی، سانس ٹوٹے گی نہیں، لیکن اپنے ارادے سے اور اپنے اختیار سے وقف کر رہا ہے تو اس کو وقف اختیاری کہیں گے۔ دوسرا ہوتا ہے وقف اضطراری، وہ وقف جو بلا قصد یعنی بغیر اپنے ارادے کے کسی عذر کی وجہ سے ہو جائے، جیسے قاری کو پڑھتے پڑھتے چھینک آ جائے، یا ہچکی واقع ہو جائے، یا سانس تنگ ہو جائے اور مجبوراً وہ رک جائے، تو اس کو وقف اضطراری کہتے ہیں۔ اضطرار کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مجبور ہوتا ہے بندہ۔ ٹھیک ہے، تو مجبور کی وجہ سے وقف کرنا یہ وقف اضطراری کہلاتا ہے۔ تیسری قسم بیان کرتے ہیں وقف اختباری۔ کہتے ہیں استاد شاگرد کو سمجھانے کے لیے، طالب کو سمجھانے کی غرض سے امتحاناً ٹھہرائے کہ یہ موقوف علیہ کو کیسے پڑھتا ہے، تو اسے وقف اختباری کہتے ہیں۔ جیسے ہم قاعدہ پڑھاتے ہیں یا قرآن پڑھاتے ہیں تو وہاں پر بچے کو روکا جاتا ہے، روکتے ہیں کہ بھائی یہاں پر وقف کریں گے تو کیسے کریں گے، تو وقف اختباری ہے۔ اختبار یہ کہتے ہیں امتحان کو۔ استاد شاگرد کو سمجھانے کی غرض سے امتحان ٹھہرائے کہ یہ موقوف علیہ کو کیسے پڑھتا ہے، تو اسے وقف اختباری کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وقف انتظاری۔ کئی روایتوں کو پڑھنے کے لیے ایک ہی کلمہ یا آیت پر بار بار وقف کرنے کو وقف انتظاری کہتے ہیں۔ 7 قراتیں ہیں، روایتیں تو بہت زیادہ ہیں، تو بسا اوقات ایک روایت کے اندر وقف ہو رہا ہوتا ہے، یعنی مختلف وہ قراتوں کے اندر وہ مختلف روایتوں کے اعتبار سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تو ایک قرات کے اندر کر دی اس نے تلاوت، اب وہ رک گیا، یا ایک روایت کے مطابق اس نے تلاوت کر دی پھر وہ رک گیا، تو یہ جو رکنا ہے، ایک کلمے یا ایک آیت پر بار بار رکنا کئی روایت کے ساتھ پڑھنے کے لیے، تو اس کو وقف انتظاری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں چونکہ اس میں ایک روایت کے بعد دوسری روایت کے پڑھنے کے انتظار میں وقف کیا جاتا ہے۔ ایک روایت پڑھی، اب دوسری روایت کے مطابق پڑھنے کے لیے انتظار کیا جاتا ہے، اور اس انتظار میں وقف کیا جاتا ہے، تو اسی مناسبت کی وجہ سے اسے وقف انتظاری کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ وجہ تسمیہ بیان کر دی کہ وقف انتظاری کو انتظاری کیوں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابتدا اور اعادہ۔ ابتدا اور اعادہ کی تعریف۔ ابتدا کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں لغوی معنی ابتدا کی شروع کرنا ہے، اور اصطلاح تجوید میں
موقوف علیہ سے آگے پڑھنے کو ابتدا کہتے ہیں. جیسے تلاوت بندہ کر رہا تھا الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر کیا ہو گیا؟ موقوف علیہ یہاں پر ہوگا، یعنی وقف ہوگا. اب آگے سے جو بندہ پڑھے گا وہ پڑھے گا الرحمن الرحیم. تو موقوف علیہ کے بعد پڑھنے کو ابتدا کہتے ہیں. تو میں نے جو الرحمن الرحیم پڑھا تو یہ میں نے ابتدا کر کے پڑھا. ٹھیک ہے، موقوف علیہ سے آگے پڑھنے کو ابتدا کہتے ہیں. اور اعادہ کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی لغوی معنی ہے لوٹانا، اعادہ کرنا، لوٹانا. اصطلاح تجوید میں موقوف علیہ یا اس سے پہلے والے حرف، پہلے والے کلمے کو لوٹا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں. موقوف علیہ کلمہ تھا، اس پر وقف کیا، پھر اسی کلمے کو ہم دوبارہ پڑھ کر پھر آگے چلے جائیں گے، یا پھر اس موقوف علیہ سے پہلے ایک کلمہ پڑھ کر پھر آگے چلے جائیں گے، تو اس کو جو ہے وہ اعادہ کہتے ہیں. جیسے الحمد للہ رب العالمین، یا پھر بڑے عالمین الرحمن الرحیم. تو یہ موقوف علیہ کو پڑھ کر اعادہ کیا گیا ہے. یا پھر موقوف علیہ سے پہلے کریں کہ مالک الحمد للہ رب العالمین رب العالمین الرحمن الرحیم. تو یہاں پر موقوف علیہ سے ایک کلمہ پہلے لوٹا کر پڑھا گیا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے اعادہ کرنا. ٹھیک ہو گیا، ابتدا اور اعادہ سمجھ آ گیا. جی جی. اب جو ہے وہ نقشے کے ذریعے بیان کر رہے ہیں وقف کی جو مختلف اقسام تھیں. تو کہتے ہیں وقف کی ابتداً تین قسم ہیں: کیفیت کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے، اور قاری کی ضرورت کے اعتبار سے. کیفیت کے اعتبار سے جو ہم نے کل قسمیں پڑھی تھیں وہ پانچ ہیں: وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالروم روم، وقف بالاشمام، وقف بالابدال. اور محل کے اعتبار سے ہم نے اتوار ہفتے والے دن پڑھا تھا وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، وقف قبی. تو اس محل کے اعتبار سے چار قسمیں. اور قاری کی ضرورت کے اعتبار سے آج ہم نے پڑھا اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی چار چار. قسمیں: وقف اختیاری، وقف اضطراری، وقف اختباری، وقف انتظاری. ان تمام اوقاف کی تعریفات سبق میں ملاحظہ کی. تمام کی تعریفات ٹوٹل جو ہے وہ چار اور چار آٹھ، آٹھ اور پانچ 14، آٹھ اور پانچ 13 ہو گئے. تو 13 وقف کی جو ہے وہ اقسام بنتی ہیں. تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا. اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی آج کے سبق کے حوالے سے تو پوچھ